السلام علیکم۔ اللہ کے ناراض ہونے کی 5 نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی یہ نشانیاں کیا ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی نشانی آپ میں تو نہیں ہے؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی جب میں کسی قوم پر ناراض ہوتا ہوں تو بے موسم بارش فرماتا ہوں، جس سے فصل برباد ہو جاتی ہے۔ جب ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگوں جو ہے کہ اپنی دولت کے اوپر ایسے سانپ بٹھا دیتے ہیں، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ بخیل خود مر جاتے ہیں، پیسہ وہیں پڑا رہتا ہے، نہ دنیا کے کام آتا ہے نہ ہی آخرت کے کام آتا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ وہ پیسہ کرتے مر جاتے ہیں، لیکن اپنا پیسہ کسی کے کام نہیں لگانے دیتے۔ میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی، اے موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بیوقوفوں کو دے دیتا ہوں۔ حکومت نہ اہلوں کو دیتا ہوں اور نہ اہل لوگ۔ بیوقوف لوگ کسی بھی کام کے اوپر ویسے بھی عذاب ہے۔ ناظرین، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے کہ بارش کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، انسان کی نافرمانیاں زمین کو بھی ڈبو دیتی ہیں، فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی چوتھی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جس بندے پر ناراض ہوتا ہوں تو اس بندے کو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو روٹی بند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کی آنگن میں نہیں جانی چاہیے، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اور جس بندے کا من ہی اجڑ جائے اسے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ ناظرین، آج جب دیکھ لو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج کے دور میں پیسہ بخیل کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے لاکھوں اڑا دیتے ہیں، مگر کسی غریب کو دیتے ہوئے ان کی مٹی پسینے چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، آج میری چوکھٹ پر تجھے سجدہ کر دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ ناظرین، ہماری کامیابی سجدے میں ہے، نماز میں ہے۔ اگر ہم اپنے نوکر کو 5 دفعہ بلایا جائے اور نوکر نہ آئے تو ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور ایک دن تنگ آ کر اس نوکری سے نکال دیتے ہیں، لیکن میرا اللہ وہ ذات ہے، اگر وہ کام کرتا ہے تو ہم لوگوں کو فنا ہو چکے ہوتے۔ اس بات سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ رب کتنا رحیم اور کریم ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 80 سال تھی مسجد میں آیا۔ اس شخص بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ 80 کی عمر کا بوڑھا آدمی اور نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، قیام کرنے کا، رکوع اور سجدے کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب نے دیکھا اور پوچھا، بابا جی، مجھے لگتا ہے آپ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ بابا جی نے کہا، امام صاحب، میں اس مسجد میں پہلی دفعہ نہیں بلکہ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آیا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا واقعی آپ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں؟ بابا جی بولے، جی ہاں، اس لیے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔
امام صاحب نے کہا، بابا جی اس کا مطلب ہے آپ زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولے، جی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی اچھا پھر جمعے تو پڑھا ہی ہوگا؟ کہا، آج تک نہیں پڑھا۔ امام صاحب نے کہا، اچھا پھر عید الفطر عید الاضحیٰ تو پڑھی ہوگی؟ امام صاحب، آج تک نہیں پڑھی۔ امام صاحب بولے، اچھا پھر آج تک کسی کا جنازہ تو پڑھا ہی ہوگا؟ کہا، آج تک نہیں پڑھا۔ 80 سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی ضائع کر دی، ایک دن بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا سجدہ نہیں کیا۔ لیکن میرا اللہ کتنا رحیم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے، آؤ میری طرف، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ سے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، پروردگار، تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیرے ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جب میں تم پر نیک لوگوں کو مختار بنا دوں تو یہ میرے رضا کی نشانی ہے، اور جب تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دوں تو یہ تم سے میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح ابن علی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ فضول بن عیاض رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بعض انبیاء کو وحی سندیش کیا، اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگے تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دوں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ میں بھی مرفوعاً یہ آیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جہاں تک کہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزیر مسلط کریں گے جو بکدار ہوں گے، اور انہیں معاونین خیانت کرنے والے لوگ ہوں گے، اور ان کے کارندے ظالم ہوں گے جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کے رائے ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، پھر اللہ ان پر گرد و غبار کا گھٹا تھوپ اندھیرا برپا کریں گے اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں سجدوں کی توفیق دے اور اللہ کو راضی کرنے کا موقع دے تاکہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں، آمین۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔